سب سمجھے. جو آدمی اپنی نظروں میں گر جائے تو پھر وہ کسی کی نظر میں باقی نہیں رہتا, انسان بے حیثیت ہو جاتا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام مت کرو, کوئی ایسا طرز عمل اختیار مت کرو جس سے تمہارے اس منصب کو ٹھیس پہنچے. ہو اللہ کے خلیفہ اور کام کیا کر رہے ہو, زبان سے کیا باتیں نکال رہے ہو, یہ اس منصب کے تقدس کے خلاف ہے. دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ ارے جی بھائی کم سے کم اپنے منصب کا, اپنی حیثیت کا تو خیال کر لو, اپنے اس عہدے کا خیال کر لو جس عہدے پر ہو. اس عہدے پر بیٹھتے ہوئے ایسی گری پڑی حرکت کرتے ہو. تو اللہ اس کے ذریعے سے انسان کو متنبع کر رہے ہیں, دیکھو اس کا خیال کرتے ہوئے اور اس منصب کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کی فرما برداری اختیار کرو. اس کے بعد اب سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے. یہ سورہ اعراف بھی مکی ہے, اور جیسے یہ بات گزر چکی ہے کہ مکی صورتوں میں عموماً عقائد کا مضمون بیان کیا جاتا ہے. چنانچہ پچھلی صورت میں عموماً زیادہ تر توحید کا مضمون تھا. اس صورت میں رسالت کا اور معاد یعنی آخرت کا مضمون زیادہ تر بیان ہوگا. آخرت کے احوال کو بالخصوص جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے. یہ سورہ اعراف ہے. اعراف اصل میں ایک مقام ہے جہاں انسانوں کا ایک طبقہ دوزخیوں اور جنتیوں کے علاوہ ہوگا, اس لیے اس کو سورہ اعراف کہتے ہیں, جس کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ اعراف ہے جس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد, الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل ہوئی, تو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے لتنذر بہ, یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ آپ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ڈرائیں, اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. جب یہ یقینی ہے کہ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور اس چیز کے لیے نازل ہوئی کہ آپ ڈرائیں, تو آپ کے سینے میں اس سے تنگی نہ ہو کہ یہ لوگ اس کتاب کو کیوں نہیں مان رہے. جو لوگ انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی یعنی غم اور گھٹن نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے مکلف نہیں. اتبعوا, اے لوگوں تم پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا, اور اس کے علاوہ دوسرے اولیاء اور دوسرے رفیقوں کی پیروی مت کرنا. بہت کم نصیحت تم لوگ قبول کرتے ہو. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ, کتنی ہی بستیاں تھیں کہ ہم نے ان بستیوں کو یعنی بستی والوں کو ہلاک کر دیا, تو ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت میں جب وہ سوتے تھے, یا دوپہر میں جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ, ان کا پکارنا اور ان کے منہ سے آواز لگانا بس یہی تھا, اذ جاءہم بأسنا, جب ان پر ہمارا عذاب آیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بے شک ہم ظالم تھے, ہم ظلم کرنے والے تھے. اللہ نے بتا دیا کہ انسان کو اللہ کے عذاب سے کسی حال میں غافل نہیں ہونی چاہیے. اللہ کا عذاب بسا اوقات اچانک بھی آ جاتا ہے, سوتے ہوئے دوپہر میں یا رات میں کسی وقت بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور پرانے لوگوں پر ایسا ہوا, پہلے ڈھیل دی گئی, مہلت دی گئی, ہر طرح کے ان کے الزامات جو ہیں وہ برداشت کیے گئے اور ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کی گئی, مگر جب بھی ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ پھر اللہ کا عذاب اچانک آیا, اور عذاب کے وقت میں انہوں نے پھر اللہ کو پکارا. اس وقت میں جب عذاب آ جائے, عذاب نظروں سے دکھائی دینے لگے, اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایمان قبول نہیں. آج بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں, ماضی قریب میں سونامی کا طوفان ہے, اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے تو مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ایک دم پکڑ آتی ہے. زلزلے کے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے مقام عبرت ہیں, اور یہ سب اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی اختیار کر لیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے, اور ہم ضرور سوال کریں گے مرسلین یعنی پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کیا نہیں. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, پھر ہم اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے, اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. قیامت میں ساری کی ساری باتیں جو ہیں واضح کر دی جائیں گی, حقیقت حال بتا دی جائے گی. والوزن یومئذ الحق, یہ مسلمانوں کا اور دین اسلام کا ایک نظریہ ہے اور ایک عقیدہ ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ والوزن یومئذ الحق, اس دن اعمال کا تلنا بالکل برحق ہے. اب قانون کیا ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ, جن کے نیک اعمال بھاری ہوں گے تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے. ومن خفت موازینہ, جن کے نیک اعمال ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جن نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اس وجہ سے کہ وہ ظلم اور بے انصافی کیا کرتے تھے.
یہ قانون ہے کہ نیک اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور برے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے. جون سے پلڑا جھک جائے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. نیک اعمال کا پلڑا اگر جھک گیا بھاری ہے تب انسان کے لیے جنت کا فیصلہ, اور اگر وہ پلڑا ہلکا ہے دوسرے اعمال کا پلڑا بھاری ہے تو اس کے حق میں پھر دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا. بہرحال یہ وعدہ اللہ کا بالکل برحق ہے اور یہ ہونا ہے. اس وعدے کو صرف اور صرف عقل کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائے. اور اس کے بارے میں جو شبہات ہوتے ہیں کہ ارے بھائی اعمال کا وزن کس طرح ہوگا, اتنے سارے اعمال جو انسان نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کیے وہ کیسے محفوظ ہوں گے, یہ کوئی بعید بات نہیں. آج کی سائنس نے اس کو بتا دیا. ایک چھوٹی سی سی ڈی ہوتی ہے, اس کے اندر ہزاروں صفحات پر مشتمل 20 کتابیں ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری کتابیں ایک چھوٹی سی سی ڈی میں ہیں جس کو انسان ایک چنگلی سے اٹھا دیتا ہے. تو جب اتنے سارے حروف, اتنا مواد اس سی ڈی کے اندر آ سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسا اعمال نامہ تیار کر دے جس میں انسان کے سارے حالات آ جائیں؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پھر اسی طرح اس میں کیا تعجب کی بات ہے کہ جی اعمال تو نظر ہی نہیں آتے. انسان جو بول رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا, نہ اس کا کوئی جسم ہے, تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ ارے آج کی سائنس تو یہ ساری باتیں ثابت کر رہی ہے بھائی گرمی کو بھی تولا جا رہا ہے اور سردی کو تولا جا رہا ہے, ہوا کی رفتار تولی جا رہی ہے, برقی لہروں کو ناپا جا رہا ہے. یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی اللہ جل شانہ نے جو وعدہ کیا وہ بھی بالکل سچا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, اور تحقیق ہم نے تم کو زمین میں ٹھکانہ دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور تمہارے لیے اس میں سامان معیشت یعنی زندگی گزارنے کا سامان پیدا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, تم بہت کم شکر کرتے ہو. یہ اللہ جل شانہ نے انسانوں پر کرم کیا کہ ایک تو زمین میں ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ جگہ بنائی, اور انسان کو دنیا میں ایسا نہیں بھیجا بلکہ جتنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات تھیں, جتنے سامان کی ضرورت تھی, پانی, ہوا, مٹی اور اس طرح کی دوسری چیزیں, اور وہ سب کے سب زمین میں رکھ دی. سائنسدانوں نے مختلف سیارات میں چکر لگائے اور چکر لگانے کے بعد یہ کہا کہ صرف زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جو ہر اعتبار سے زندگی کے لیے موزوں ہے, ورنہ جتنے سیارے ہیں, عطارد ہو, مشتری ہو, مریخ ہو, زہرہ ہو, یہ سارے سیارات ایسے ہیں کہ ان میں زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے. ان میں انسان اگر جائے تو جل کر ہلاک ہو جائے. بات یہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ سارے سیارے انسان کو دنیا میں وہ توانائی دے رہے ہیں اور انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہ اسباب فراہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر رہ رہا ہے. اللہ نے خود اشارہ کر دیا, مکناکم فی الارض, زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا اور زندگی گزارنے کا سامان دیا. بھائی دوسرے سیارات ہیں, سائنسدان کہتے جی ہم وہاں گئے, ہم نے دیکھا کہ وہاں ثقل نہیں ہے. کشش ثقل کا قانون ہے, ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے. وہ چیز جس کے اندر جسم ہو وہ اپنی طرف دوسرے کو کھینچتا ہے. تو اللہ نے ثقل زمین کے اندر رکھا, دوسرے سیارات میں یہ نہیں ہے, اس لیے وہاں ٹکنا ممکن نہیں ہے, وہاں کھڑا ہونا ہی ممکن نہیں ہے. ہاں صرف زمین وہ واحد سیارہ ہے جہاں انسان ٹکتا ہے. چنانچہ اگر کوئی چیز اوپر جائے گی تو فوراً نیچے کی طرف واپس آئے گی. انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لے اور اٹھا کر کھڑا رہے, نہیں, دھڑام سے زمین پر آئے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے زمین میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ انسان کے پاؤں اس زمین میں جم جاتے ہیں, یہ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. آگے پھر وہ واقعہ بیان کیا ہے جو شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی کے بارے میں تھا کہ شیطان نے دشمنی کی اور اس سے اشارہ کیا کہ یہ قیامت تک انسان کی ازلی جو دشمنی ہے یہ اس کی علامت ہے. یہ واقعہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, پر بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر ہم نے تم کو صورت دی, پھر ہم نے ملائکہ کو کہا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. یعنی پیدا حضرت آدم کو کیا تھا, شکل ان کو دی تھی, لیکن ان کو شکل ملنا وہ تمام انسانوں کو ملنا ہے کیونکہ وہی ہمارے باپ ہیں. لہٰذا سب فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو, فسجدوا, سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اللہ نے اس سے پوچھا قال ما منعک, کس چیز نے تم کو روکا سجدہ نہ کرنے سے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تم کو حکم بھی کر دیا تھا. قال, کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں ان سے, آپ نے ان کو آگ سے پیدا کیا اور مجھ کو مٹی سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا تو اتر جا, یعنی ہماری درگاہ سے بھاگ جاؤ, تم یہاں سے رسوا ہو کر چلے جاؤ, تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم تکبر کرو اس بارے میں, بس تم چلے جاؤ. انک من الصاغرین, تم تو ذلیلوں میں سے ہو. قال, کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کو مہلت ہے. قال فبما اغویتنی, تو کہنے لگا اس وجہ سے کہ آپ نے مجھ کو
गुमराह किया, यानी मुझको अपनी बारगाह से निकाल दिया, मैं उसके बदले में क्या करूंगा, लाक़ुदन्न लहुम, इन इंसानों के लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, यानी इन्हें गुमराह करने के लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, बदला लूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर उनके पास आऊंगा, यानी उन्हें गुमराह करने के लिए हर तरीका रास्ते इख्तियार करूंगा, उनके पास गुमराह करने के लिए उनके सामने से यानी उनके आगे से आऊंगा और उनके पीछे से आऊंगा और उनके दाएं तरफ से और उनके बाएं तरफ से। इशारा इस बात की तरफ है कि गुमराह करने में पूरी कुव्वत खर्च कर दूंगा। आगे कहता है वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तुम इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाओगे। शैतान अल्लाह से अर्ज कर रहा है, क़ाल अख़रुज मिन्हा, अल्लाह ने फरमाया तो यहाँ से निकल जा, मज़ऊमम मदहूरा, ज़लील हूँ और धुतकारा हुआ बनकर, लमन तबिअक मिनहुम, इन इंसानों में से तुम में से इन इंसानों में से जिसने तुम्हारी पैरवी की, तो लअम्लअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं जहन्नम को तुम सबसे भर दूंगा। बहरहाल शैतान ने जो तकब्बुर किया था उसको ये सजा मिली। तकब्बुर सबसे बुरी चीज है और तमाम गुनाहों की, हत्ता कि कुफ्र और शिर्क की जड़ यही है। और तकब्बुर एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के तमाम अमाल को और नेकियों को खाक में मिला देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फितरत में तवाज़ु थी, मट्टी से पैदा हुए थे, मट्टी को आप उठाएंगे ऊपर वो नीचे की तरफ जाएगी, वो उनकी तबीयत में पस्ती थी। आग जलाई जाएगी तो उसके शोले ऊपर की तरफ उठते हैं। अल्लाह को बड़ाई बुलंदी नापसंद है और पस्ती पसंद है, तो हजरत आदम को चुन लिया, उनको सजदा करने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। आगे कहते हैं कि फिर शैतान ने इस दुश्मनी का बदला किस तरह लिया। वया आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, अल्लाह ने हजरत आदम को कहा कि आदम तुम भी और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फकुला मिन हैसु शि'तुमा, और जहाँ से चाहो खाओ, लेकिन देखो इस दरख्त के करीब मत जाना, ये गेहूं का दरख्त तुम्हारे लिए मना है, वरना तुम जालिमों में गुनहगारों में हो जाओगे। फवस्वस लहुम शैतान, शैतान ने इन दोनों के लिए वसवसा डाला ताकि उनके लिए जाहिर कर दे वो चीज जो छुपी हुई है, यानी उनका सतर। वकाला, और कहने लगा, मा नहाकुमा रब्बुकुमा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त से रोका है सिर्फ इस वजह से कि तुम फरिश्ते न बन जाओ, ये हमेशा रहने वालों में न रहो। वकासमहुमा, और कसमें खाकर कहने लगा, इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारा बिल्कुल खैरख्वाह हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर, आखिरकार धोखे के जरिए शैतान ने उनको अपनी तरफ यानी गुनाह की तरफ खींच ही लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरा, तब इन दोनों हजरात ने दरख्त को चखा यानी उस गंदुम का दाना खाया। बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो उनके सतर की चीजें खुल गईं, यानी कपड़े जो हैं वो जिस्म से निकल गए। वतफ़िक़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा, और शुरू कर दिया इन्होंने अपने जिस्म पर जन्नत के पत्तों को चिपकाना और अपने जिस्म को उससे छुपाने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा, और उनके रब ने इन दोनों को पुकारा कि क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था इस दरख्त से। वो अकुल लकुमा, और तुमको नहीं कहा था क्या कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। काला, कहने लगे, ए हमारे रब, हमने बेशक अपने ऊपर जुल्म किया, और अगर आप हमें नहीं बख्शेंगे और हम पर रहम नहीं फरमाएंगे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारों वालों में हो जाएंगे। हजरत आदम और शैतान में एक बड़ा फर्क ये भी था कि शैतान ने अव्वल तो अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया, उसकी कोई वजह भी नहीं थी, बल्कि हुज्जत शुरू कर दी। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। हाँ, नादानिस्तगी में ये गुनाह हो गया। अब जब उनसे गुनाह हुआ, अल्लाह की तरफ से सजा मिली, तो अपना उज़्र पेश नहीं किया कि नहीं जी मैं क्या कर सकता था, शैतान ने तो मुझे किसी तरीके से वरगला दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाह का इकरार किया। तो मालूम उनके अंदर आबदियत थी, बंदगी थी, और अल्लाह को यही पसंद है। बाज़ रिवायात से मालूम होता है एक तवील अरसे तक इन कलिमात के जरिए अल्लाह से दुआ मांगते रहे, तो अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, क़ाल अहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम जमीन से उतर जाओ, तुम में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, और तुमने जमीन में रहना है, जमीन में तुम्हारे लिए ठिकाना है और नफे का सामान है एक मुकर्रर वक्त तक, जिसका जिक्र सूरह बकरा में गुजर चुका है। क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, तुमने इस जमीन में जीना है और इसी में तुम मरोगे, और इसी जमीन से तुमको क़यामत के दिन निकाला जाएगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद बैठते हैं। औलाद हैं तो उन्हें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि दर हकीकत वो आपस में बहन भाई हैं, उनके दरमियान वही मोहब्बत और मोहब्बत का ताल्लुक हो जो एक बाप के औलाद में हुआ करता है। और उसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखें कि किसी को किसी दुनियावी हैसियत की बिना पर दूसरे पर कोई फख्र नहीं है, सब आपस में एक बाप के औलाद होने में मुश्तरक हैं, एक जैसे हैं। अल्लाह के यहाँ तक़वा पर ही फजीलत का मदार होता है।
یہ پہلا حکم ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے اتارا ایک لباس جو تمہارے ستر کو چھپا دے اور تمہاری زینت کے لیے، ولباس التقوی، اور دیکھو تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ جل شانہ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ لباس ہم نے تم کو دو مقاصد کے لیے دیا۔ ایک مقصد لباس کا ہے ستر پوشی، کہ اس کے ذریعے سے ستر ہو جائے، انسان کا جسم چھپ جائے، اور انسان کے جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا فطرت کے اعتبار سے بھی نامناسب ہے اور حیا و شرم کے اعتبار سے بھی نامناسب ہے، وہ حصہ چھپا رہے۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کو زینت حاصل ہو۔ انسان جب اچھے کپڑے پہن کر مجلس میں جاتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی زینت اور ایک خاص قسم کا عزت و وقار حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال لباس کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ شریعت مطہرہ کی اہم تعلیمات میں سے ہے، اور یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس سے ستر ہو۔ ہر ایسا لباس، قرآن کریم نے اس حکم پر خاص طور سے اس پہلو سے بھی زور دیا ہے کہ ہر ایسا لباس جس سے ستر کے بنیادی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے وہ معاشرے میں بے حیائی کو اور فحاشی کو فروغ دے گا۔ چنانچہ قرآن نے اس طرف متوجہ کیا، اور مشاہدہ ہے کہ آج کل بالخصوص میڈیا کے زور پر جو بے حیائی کو اور فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لباس کے سلسلے میں شرعی حدود کو اور قیود کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا، حالانکہ اتنا اہم فریضہ ہے۔ علماء نے کہا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ لباس تھا، نماز بھی بہت بعد میں جا کر فرض ہوئی، سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ اپنا ستر ڈھکو۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ سائنسدان جو یہ بات کہتے ہیں کہ انسان پہلے مادرزاد برہنہ پھرتا تھا، اس کے بعد ارتقائی عمل پھر وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد انسان نے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ یہ سب ایسے مفروضات ہیں جن کی قرآن کریم کی اس قسم کی آیات بالکل تردید کرتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوا تو اسی وقت ہی سے لباس اس کی ضروریات میں داخل تھا، اور یہ لباس انسان کی فطرت ہے۔ لیکن آگے یہ بتا دیا کہ دیکھو ایک لباس اور ہے، یہ تو ایک ظاہری لباس ہے، اور ایک لباس ہے تقوی کا، یعنی تقوی حاصل کرو۔ یہ انسان کے لیے لباس ہے، جس طرح انسان ان کپڑوں سے اپنے جسم کو چھپاتا ہے، یہ تقوی انسان کے دوسرے عیوب کو چھپا لیتا ہے، اور انسان کو لوگوں کی نگاہوں میں اور اللہ کے سامنے رسوائی سے اور شرمندگی سے بچاتا ہے۔ اس لیے ظاہری لباس کے اہتمام میں اتنا زیادہ مت پڑنا کہ وہ تقوی جو اصل لباس ہے اس سے غافل ہو جاؤ۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، دیکھو شیطان تمہیں بہکائے مت جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما، ان سے ان کے لباس کو اتروا رہا تھا، کیوں؟ تاکہ ان کو دکھا دے ان کے ستر۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ اور اس کے بھائی اور اس کے قبیلے یعنی اس کی جماعت کے لوگ دیکھتے ہیں تم کو اس جگہ سے جس جگہ سے تم نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے، تھوڑی بہت یہ قوت دی ہے کہ شیطان انسان کی نظروں سے چھپا ہوا ہے اور انسان کو دیکھ لیتا ہے، انسان شیاطین کو نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین عموماً گندی جگہوں پر زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدکم الخلاء ان یقول بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، او کما قال علیہ السلام، کہ انسان جب بیت الخلاء جائے تو انسان کی شرمگاہ اور بنی آدم اور جنات اور شیاطین کی نگاہوں پر پردہ جو ہے وہ اس دعا سے پڑتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو پھر ایک پردہ آ جاتا ہے اور شیاطین پھر انسان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو گویا بتا دیا کہ یہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی اس نے ہاتھ کیا اور ان کو نقصان پہنچایا، تو یہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھو ہم نے پیچھے جو سارا واقعہ بیان کیا ہے، اس سے ہم تمہیں متنبہ کر رہے ہیں کہ کبھی اس کو اور اس کے دوستوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، مشرکین مکہ کا بھی عجیب و غریب طرز عمل تھا، جب آدمی ایمان کی نعمت سے محروم ہوتا ہے تو عقل پر زد پڑ جاتی ہے اور بے حیائی کا ہر کام کرتا ہے۔ چنانچہ مشرکین میں ایک بری رسم یہ چل پڑی کہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے،
بیت اللہ کا برہنہ طواف کرتے، سوائے قریش کے اور کوئی جو ہے کپڑے پہن کر طواف نہیں کرتا. کہتے جی ہم تو گناہگار ہیں، ہم ان کپڑوں میں کیسے طواف کریں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا اور ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا. اے نبی آپ فرما دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا کام کا حکم نہیں دیتے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ باتیں گھڑتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے. قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے اور مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے چہروں کے رخ ہر مسجد کے وقت جو ہیں قبلے کی طرف کر لیا کرو. وَدْعُوهُ، اور اسی کو پکارو، عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی طرح تم لوٹو گے. فریقا ہدا، اللہ نے ایک جماعت کو ہدایت دی اور ایک جماعت وہ ہے کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے. بے شک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ ہم ہدایت پر. گمراہی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی گمراہی کا خیال بھی نہ ہو. جس طرح وہ شخص سب سے زیادہ بیمار ہے جس کو اپنی بیماری کا خیال ہی نہ رہے، اس کے علاج کی کوئی امید اور کوئی صورت نہیں ہے. یا بنی آدم، پھر حکم دیا جا رہا ہے اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں اور مسجد میں حاضری کے وقت میں اپنی زینت کا سامان استعمال کر لیا کرو. وکلوا واشربوا، دیکھو کھاؤ پیو. ولا تسرفوا، مگر اسراف مت کرنا، بے شک وہ ذات اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی. بہتر یہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو تو زینت کا زیادہ خیال کرو. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ثیاب بذلہ، ایسے کپڑے جو عام طور پر آدمی کام کاج کے وقت میں گھر میں استعمال کرتا ہے، ایسے کپڑے پہن کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، مکروہ ہے. اور یہ اللہ کی شان کے بھی خلاف ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو اور وہاں اس قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہو، لہذا وہاں زینت کا زیادہ اہتمام کیا جائے. آگے وہی حکم ہے کہ بھئی کھا پی سکتے ہو، صرف اسراف سے منع ہے، اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے. ہاں اسراف سے بچنا ہے. قرآن کریم کی جامعیت کا ملاحظہ کیجئے کہ صرف ان 3 چھوٹے جملوں پر مشتمل جو ایک ٹکڑا ہے، اس سے حضرات مفسرین اور فقہاء نے 8 مسائل مستنبط کیے ہیں. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. آگے فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کس نے حرام کی وہ زینت کی چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں اور وہ پاکیزہ رزق. آپ فرما دیجئے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ نے جو زینت کا سامان اور جو پاکیزہ چیزیں دنیا میں اتاری ہے یہ حرام کرنے کا کسی کو حق نہیں، بلکہ گویا اللہ اس انداز سے بندوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تم ان کو استعمال کرو. ان کو استعمال نہ کرنا بھی یہ ایک قسم کا ان کے ساتھ حرمت والا معاملہ ہے اور اللہ کو یہ معاملہ پسند نہیں. احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے لباس کے اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے کسی قسم کی جو ہے وہ سختی نہیں فرمائی. لباس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے بیش قیمت جوڑے بھی استعمال کیا جس کی قیمت تقریباً 1000 درہم کے قریب بنتی تھی. ایسی چادر بھی آپ نے استعمال کی ہے. لیکن دوسری طرف آپ نے ایسے کپڑے بھی استعمال فرمائے جس میں پیون لگے ہوتے تھے. یہی حال کھانے پینے میں ہے، آپ نے پسندیدہ چیزیں بھی استعمال فرمائی لیکن موٹا جھوٹا بھی استعمال کیا. بہرحال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ملاحظہ کیا جائے تو اس سے جو بات خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس، کھانے پینے اور ان سب چیزوں کے اعتبار سے کسی قسم کے تکلف اور اہتمام کو پسند نہیں فرمایا. جو چیز میسر ہو گئی اس کو استعمال کیا، اگر اچھی چیز ہے تو اس کو استعمال کر لیا، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل سادہ ہے، جو بالکل عام سی چیز ہے، اس کو بھی استعمال فرمانے میں کوئی تکلف نہیں کیا. اس کی وجہ یہ کہ یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں، ان کے لیے تکلفات اور ان پر زیادہ محنت لگانا، جیسے کہ آج کل عموماً ہم لوگ ان چیزوں پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مقصود سے غافل کر دیتی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اگر ان چیزوں کو صحیح نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے اور اس میں زینت کا اہتمام ہو
تو یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ جل شانہ تو اس کو پسند فرماتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ قل آپ فرما دیجئے یہ سب چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں، دنیا میں خالص طور پر قیامت کے دن ہوں گی۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ جل شانہ نے دراصل یہ چیزیں مومنوں کے لیے نازل کی ہیں۔ دوسرے کافر اور جو گناہ گار ہیں وہ ان نیک بندوں کے طفیل میں کھا رہے ہیں۔ ہمیں جو کچھ یہ نعمتیں مل رہی ہیں یہ اللہ کے نیک بندوں کے طفیل میں مل رہی ہیں، اور قیامت کے دن تو یہ نعمتیں صرف کافروں کے لیے ہوں گی، صرف مسلمانوں کے لیے ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تو سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں صرف اور صرف مسلمانوں کا حق اللہ نے رکھا، اس لیے ان نعمتوں میں آخرت میں کافروں کا، مسلمانوں کا کوئی کافر شریک نہیں ہو سکتا۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے میرے رب نے حرام کی بے حیائی کی باتوں کو جو ان میں کھلی ہوئی ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، والاسم اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق اور ناحق ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو اس چیز کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل بیان نہیں کی، اور اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا کہ اللہ پر وہ چیزیں گھڑو جن کو تم نہیں جانتے، جس کے پیچھے وضاحت کے ساتھ اسی صورت میں ذکر آ چکا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس جب ان کے وقت آ جائے گا تو نہ اس میں وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے بھی اللہ نے زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہر قوم کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے مہلت کا، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ یہ چوتھی مرتبہ ارشاد ہو رہا ہے، یا بنی آدم، دیکھو اے اولاد آدم، اما یأتینکم رسل منکم، جب تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر آئیں جو تم کو میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو دیکھو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اپنی حالت کو درست کر لیا تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر اختیار کیا، یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کے آیات کو جھٹلایا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان تک پہنچ جائے گا ان کا وہ حصہ جو ان کے حق میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے حق میں عذاب کا جتنا حصہ اللہ نے لکھا ہے دنیا میں اور آخرت میں ملے گا۔ حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عذاب کا وہ سلسلہ موت ہی سے شروع ہو جائے گا، کہ یہاں تک کہ جب ان تک ہمارے فرشتے ان کی روح لینے کے لیے آئیں گے، قالو، فرشتے کہیں گے کہاں گئے تمہارے وہ بت جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر۔ قالو، یہ لوگ کہنے لگیں گے وہ سب کے سب غائب ہو گئے، اور یہ لوگ خود اپنے خلاف اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ بے شک یہ لوگ کافر تھے، موت کے وقت میں اس کا اقرار کر لیں گے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے گزری، جنات کی اور انسانوں کی، ان سب کے ساتھ مل کر دوزخ کے اندر چلے جاؤ۔ دوزخ میں کیا ماحول ہوگا آگے اس کی منظر کشی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جس سے بھی تعلق اختیار کیا اور وہ تعلق دنیاوی اسباب کی بنیاد پر تھا، قیامت کے دن وہ تعلق دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ دوزخیوں کا حال کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پر لعن طعن، ایک دوسرے پر ملامت، ایک دوسرے پر پھٹکار، اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب کی تمنا۔ اور اس کے برخلاف مسلمانوں کا حال وہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی کینہ نہیں، دل ایک دوسرے کے حق میں بالکل صاف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے اسی کو واضح کیا۔ بہرحال اس میں سبق ہے اس منظر کشی میں ان تمام لوگوں کے لیے جو آج کسی دنیاوی لالچ کی بنا پر کسی کو اپنا لیڈر، کسی کو اپنا قائد یا اپنا رہبر مانتے ہیں اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دنیاوی منفعت مقصود ہے، وہ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت میں یہ ساری دنیاوی تعلقات بیکار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تعلق کام آ سکتا ہے تو وہی تعلق ہے جو اللہ کے دین کے خاطر ہو اور اللہ جل شانہ کی محبت کی بنیاد پر ہو۔ فرماتے ہیں کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں جائے گی تو وہ اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو بعد والے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہی تو ہمیں گمراہ کیا تھا، تو آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔
اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ یعنی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو گمراہ کر دیا تو تم بے قصور تھوڑی ہو، عذاب تمہیں بھی سخت ملے گا، کیونکہ حجت تم پر تمام ہو چکی۔ ہم نے بار بار اس قرآن میں بتا دیا تھا کہ رسول بھی آ گئے، پیغمبر بھی آ گئے، کتاب بھی مل گئی، بتا دیا سیدھا راستہ ہر دور میں کون سا ہے۔ اس کے باوجود جب تم نے ان کو اختیار کیا تو اس لیے تمہارے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ کے یہ عذر نہیں چل سکے گا۔ وقالت اولاہم، اور پہلے والے دوسروں کے حق میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ ہوئی، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ پہلے لوگ اپنے آپ کو بری کر لیں گے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، عذاب تمہیں بھی ملنا ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے اور نہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کو عربی زبان میں تعلیق بالمحال کہتے ہیں، یعنی اللہ جل شانہ نے ایک انداز ہے، اس انداز کو اختیار کر کے یہ بتایا ہے کہ ان کافروں کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے دنیا میں مادی اسباب کے لحاظ سے یہ بات ناممکن ہے کہ ایک اونٹ اپنی جسامت میں ہوتے ہوئے ایک سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکن ہے، اگرچہ اللہ کو قدرت ہے لیکن مادی اعتبار سے یہ بات ممکن نہیں۔ تو بالکل یہی حال ہے کہ قیامت کے دن بھی ان گنہگاروں کا اور ان کافروں کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہوگا، اور آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے کے بعد بھی جب ان کے ارواح اوپر لائی جاتی ہیں تو ان کے ارواح کو دھتکار دیا جاتا ہے اور یہ ارواح سجین میں بھیج دی جاتی ہیں جو زیر زمین ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح گنہگاروں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، ایسے لوگوں کے لیے نیچے بھی جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر جہنم کی آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح گنہگاروں کو اور ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اوپر بھی آگ ہے، نیچے بھی آگ ہے، حقیقت حال کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے جنتیوں کا حال بیان کیا۔ بھائی دنیا میں فطرت ہے، ایک طبیعت ہے، بس اوقات آپس میں ذرا تکدر ہو جاتا ہے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے بارے میں ذرا سے برے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ طبعی طور پر کوئی کدورت ہے تو وہ دنیا میں اللہ جل شانہ جنت میں اس کو ختم کر دیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں کے اندر جو کچھ کینہ ہوگا اس کو نکال دیں گے جنت میں، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور یہ جنتی کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں رہنمائی کی اس جنت کی طرف، جنت کا راستہ دکھایا، اور ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے تھے اگر اللہ ہمیں اس راستے پر نہ چلاتے۔ بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل حق بات لے کر آئے۔ وَنُودُوا، اور یہ آواز لگائی جائے گی کہ یہی وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا، جو جنت تم کو عطا کی گئی تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ آگے جنتیوں اور دوزخیوں کا مکالمہ ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کہیں گے کہ جی اب بتاؤ کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں سچ مل گیا؟ ہم نے تو اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ تو سچا نظر آ گیا۔ دنیا میں ہم پر بھپتیاں کستے تھے اور کہتے تھے یہ وہ وقت کب آئے گا، اب بتاؤ وہ وعدہ سچا ہے، وہ وقت آ گیا؟ تو وہ اقرار کریں گے جی کہ وعدہ بالکل سچا ہے، وہ اس وقت میں اپنی ہار مان لیں گے۔ ونادى اصحاب الجنہ، اور جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے پا لیا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، بالکل سچا، تو کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا اس کو سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ دوزخی کہیں گے بالکل۔ فأذن مؤذن بینہم، اس وقت میں ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکا اور اس میں کجی اور ٹیڑھاپن تلاش کرتے ہیں، اور یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے، آج ان کو اس کا مزہ مل جائے گا۔ وبینہما حجاب، آگے اصحاب اعراف کے حال کی منظر کشی، جیسا کہ یہ سورت کو سورہ اعراف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اصحاب اعراف کہلاتے ہیں۔ اس سے دراصل وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی نیکیاں اور جن کی برائیوں کا پلہ بالکل برابر ہوگا، نہ تو
ان کے نیک اعمال برائیوں سے زیادہ اور نہ برائیاں نیکیوں سے زیادہ، بالکل برابر ہے۔ اب کیا ہو؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، بعض حضرات نے کہا ایک فصیل نما جگہ ہوگی، اس پر ان کو بٹھا دیا جائے گا اور جس سے وہ جنت کے مناظر بھی دیکھیں گے اور دوزخ کے مناظر بھی دیکھیں گے۔ چنانچہ جنتیوں سے بھی کلام کریں گے، دوزخیوں سے بھی۔ پہلے دوزخیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے اللہ تو نے ہمیں اس سے بچا لیا، ورنہ ہم بھی ان کی طرح اس پھٹکار میں اور ذلت میں اور تکلیف میں ہوتے۔ اور جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان سے سلام کریں گے اور ان سے مکالمہ کریں گے۔ بہرحال یہ کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی عقل پرست یہ نہ سوچے کہ ارے بھائی یہ کس طرح مکالمہ ہو جائے گا، جنتی اپنی جنتیوں کے اندر ہوں گے، دوزخی اپنے دوزخیوں کے اندر ہیں، یہ لوگ یہاں باہر بیٹھے ان سے کس طرح اتنے فاصلوں سے مکالمے کریں گے۔ آج کی جو تحقیقات ایجادات ہیں اس نے ان سب کو آسان کر دیا۔ ایک انسان ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ انسان اس طریقے سے دوسرے انسان کو بات کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک اسکرین پر کہ صرف ہزاروں میل کے مسافت سے اس کو اس کی شکل بھی دکھائی دے رہی ہے، آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ تو کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ ونادا وبینہما حجاب، اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار ہوگی، وعلی الاعراف، اور اس اعراف پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر ایک کو ان کی علامتوں سے اور شکلوں سے پہچان لیں گے۔ جنتیوں کو ان کی شکلوں سے کہ ان پر نورانیت ہوگی، اور دوزخیوں کو ان کی چہروں کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ ونادوا، اور یہ لوگ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو، لم يدخلوها، یہ جنت میں بھی داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کو اس کی امید ضرور ہوگی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھر جائیں گی کس طرف؟ دوزخیوں کی طرف، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کرنا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور یہ اصحاب اعراف پکاریں گے ان لوگوں کو جن کو ان کے علامتوں سے پہچانتے تھے، کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ، نہ آج تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ چیزیں کام آئی جو وہ تم تکبر کیا کرتے تھے۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ اصحاب اعراف جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے دنیا میں قسم کھائی تھی لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا۔ ادخلوا الجنہ، حالانکہ مومنوں کے حق میں یہ اعلان ہو گیا کہ اے مومنو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، اب جنتیوں اور دوزخیوں میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے کہ جو پانی تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ پانی بہا دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے رزق دو ہمیں۔ قالوا، جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے ان چیزوں کو ان کافروں پر حرام کر دیا ہے جن نے اپنے دین کو دنیا میں مذاق اور کھیل بنا رکھا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح کہ انہوں نے دنیا میں اس دن کے آنے کو بھلا دیا تھا اور جو کچھ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ دنیا کے اندر جن لوگوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے رضا کی خاطر دبایا اور وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی تھی ان کو استعمال کرنے سے رکے رہے، یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کا صلہ دیں گے کہ جنت کی وہ طرح طرح کی نعمتیں حلال کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں وہ کافر جنہوں نے دنیا میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو، یا وہ گنہگار جنہوں نے حرام کردہ چیزوں کو حلال کے انداز میں استعمال کیا، تو قیامت کے دن وہ ان جنت کی نعمتوں سے محروم ہوں گے۔ اعلان ہو جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، دنیا میں تم پر جو چیزیں حرام تھی اس کا خیال نہیں کیا، ذرا سا مجاہدہ برداشت نہیں کیا، آج یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم ان کے پاس ایسی کتاب لے آئے ہیں فَصَّلْنَاهُ، جس کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے علم کے ساتھ، حالانکہ وہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کیا یہ لوگ صرف عذاب کے آمد ہی کے منتظر ہیں، عذاب کے وعدے ہی کے منتظر ہیں؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ عذاب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ لوگ جو اس سے پہلے اس کو بھلا چکے تھے وہ کہنے لگیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ آج ہمارے رب، بے شک ہمارے رب کے رسول بالکل صحیح بات لے کر آئے تھے۔ جب عذاب نظر آئے گا اس وقت میں اقرار کر لیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، بلا آج کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے کہ وہ سفارش کر دے؟
فیشفعوا لنا، وہ ہماری سفارش کریں، او نردو، یا ہم دنیا میں واپس لوٹائے جا سکتے ہیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، اور جو عمل ہم کرتے تھے اس کے علاوہ دوسرے نہیں اچھے اعمال کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جو کچھ افترا کیا کرتے تھے یہ سب ان سے دور ہو جائے گا۔ ان ربکم اللہ الذی، آگے اللہ کی مختلف قدرتوں کا ذکر ہے اور اللہ کے وجود کی مختلف نشانیوں کا ذکر کر کے انسان کو اس بات کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے وجود میں غور کرے اور اللہ کے وجود کو تسلیم کر لے۔ مسلمان جب ایمان کی آنکھ سے یہ چیزیں دیکھتا ہے اور یہ سارا نظام دیکھتا ہے تو اسے اس پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ واقعی نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ایک مشین ہوتی ہے، بھاری مشین ہے، وہ مشین بھی ایک وقت تک ہی چلتی ہے، اس وقت تک چلنے کے بعد اس مشین کی ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، یا اس کے پرزے جو ہیں اس میں کچھ جو ہے ٹھیک ٹھاک اس کو کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر تیل ڈالنا پڑتا ہے، وہ جام ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو ان چیزوں پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ نے اس دنیا کی مشین کو، اس دنیا میں صرف یہ عالم دنیا ہی نہیں جس میں انسان ہے، بلکہ یہ پورا عالم جو اللہ کا بنایا ہوا ہے جس میں اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اللہ نے ان کو بنایا اور اس عجیب انداز سے بنایا کہ ہر چیز اس میں اپنے انداز سے کام کر رہی ہے، اور جب سے اللہ نے بنایا اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ اس طرح چلے گی کہ مقررہ وقت میں ذرا بھی ایک لمحے کی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ رات دن کے وقت میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، نہ سورج کے نکلنے غروب ہونے میں ہوتی ہے، نہ ستاروں کے چھپنے اور ان کے آنے میں ہوتی ہے۔ یہ سارا اللہ کا نظام ہے جس پر دلالت کرتا ہے کہ ان چیزوں کا خالق صرف اللہ ہے، یہ چیزیں خود سے وجود میں نہیں آئیں۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا پروردگار وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اللہ نے عرش پر قرار پکڑا۔ عرش اللہ جل شانہ کی ایک مخلوق ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 آسمان اس کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھلا۔ بہرحال یہ عرش ہے، 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسا ہے، لیکن اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ بندوں جیسے بیٹھے، اللہ اس سے پاک ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اس کا مطلب پوچھا گیا، کہنے لگے بھائی ہمیں اس بات پر یقین ہے لیکن ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ کیفیت پر کوئی توجہ نہ کرے۔ اس کو آسانی سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عرش پر بیٹھنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے، تو اصل میں عرش پر بیٹھنا گویا یہ اللہ کی بادشاہت کا اعلان ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے بادشاہت ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ بندوں کی طرح تخت پر، کرسی پر، یہ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن کا لباس پہنا دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے بالکل دوڑا ہوا چلا آتا ہے۔ والشمس، اور اس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو، جو سب کے سب اس کے حکم کے مطابق اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، دیکھو پیدا کرنا اور حکم کرنا سب اسی کے قبضے میں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور ان چیزوں کو اللہ چلا بھی رہے ہیں۔ اگر انسان نے یہ چیزیں چلائی ہوئی ہوتی تو کبھی نہ کبھی ان میں وقفہ ضرور آتا، کوئی نقص اور خرابی ضرور آتی۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو اللہ ہے۔ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو پوشیدہ طور پر اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کا ادب بتایا کہ دعا جتنے گڑ گڑا کر ہو اور جتنے خفیہ آہستگی کے ساتھ ہو یہ زیادہ بہتر ہے۔ حد سے تجاوز ہر کام میں برا ہے، بالخصوص دعا کے اندر تو ناپسندیدہ ہے۔ دعا میں حد سے تجاوز کیا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ناجائز چیزوں کی آپ دعا کر رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح چلا کر دعا کی جا رہی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس سے شریعت نے منع کیا۔ ولا تفسدوا، اور دیکھو زمین میں فساد برپا مت کرنا اس کے اصلاح کے بعد، یعنی جبکہ زمین میں فساد کا نظام ختم ہو گیا، اور دیکھو اللہ کو پکارتے رہو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ۔ اللہ کو پکارنا اس طرح ہے، مومن کی شان یہی ہے۔ اور ایمان کی کیفیت بھی حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بین الخوف والرجا، خوف اور رجا کے درمیان انسان اللہ سے ڈرتا بھی رہے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، لیکن بہر صورت اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اللہ سے امید رکھے۔ ان رحمت اللہ، اعلان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بالکل قریب ہے۔ وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے جو کہ ہواؤں کو بھیجتی ہے خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی، بارش سے پہلے۔ قرآن میں بارش کو رحمت کے عنوان سے جگہ جگہ تعبیر کیا گیا ہے۔
بارش سے پہلے خوب تیز ہوائیں چلتی ہیں. یہ کس لیے چلتی ہیں؟ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں جب بھاری بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں تو پھر ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں اور پھر ان سے ہم پانی کو اتارتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے ہم ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے نکالیں گے اور زندہ کریں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زمین جب بنجر تھی، زمین جب خشک تھی، اس کے اندر سبزہ نہیں تھا، تو گویا زمین کی موت ہو گئی. تو اللہ نے بارش پانی سے اس کو زندہ کر دیا. جو اللہ زمین کو اس پر زندگی دینے پر قادر ہے تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دیں. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو زمین پاکیزہ ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. والذی خبث، اور جو زمین گندی یعنی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، جو زمین ایسی ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص. کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ جل شانہ نے اب یہاں سے 5 قوموں کے مسلسل واقعات بیان فرمائے. ایک قوم نوح، جن کا واقعہ حضرت نوح کے ساتھ پیش آیا. دوسری قوم قوم عاد ہے، اور تیسری قوم قوم سمود ہے. چوتھی قوم قوم لوط ہے، اور 5ویں قوم قوم شعیب. ان تمام قوموں کے واقعات سنا کر ایک طرف تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ دیکھیے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے یہ معاملہ کیا، لہذا آپ اس کی وجہ سے مغموم مت ہوں، آپ پریشان مت ہوئیے گا. باہر صورت فتح اور کامیابی ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغمبروں کو اور ان کے نائبین کی ہوتی ہے. دوسری طرف ان واقعات سے تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پیروکاروں کو زبردست جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعات اللہ نے صرف قصے کے طور پر بیان نہیں کیے بلکہ یہ زبردست عبرت ہیں. یہ در حقیقت یہ آئینہ ہے. تم ان واقعات میں اپنی زندگی کو پرکھو اور دیکھو کہ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایسی خرابی تو نہیں تھی جو ان کے اندر پائی جا رہی تھی، ورنہ خطرہ ہے کہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہی معاملہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. بنیادی طور پر ان کے اندر یہی خرابی تھی کہ کفر و شرک تو تھا ہی، اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی بد اخلاقی کی یا بد عملی کی ایسی سخت خرابی تھی جو اللہ کو ناپسند تھی، جس سے زمین میں فساد برپا ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے اندر تکبر اور استہزاء کا مادہ تھا، اور ڈھٹائی آخری درجے ختم ہو گیا. چنانچہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 5ویں یہ چھٹی پشت کے جو ہے وہ بیٹے ہیں. ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن قوم نے باوجود 950 سال تک دعوت دینے کے ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا. آخر کار نوح علیہ السلام نے جب دعوت دے دی اور ان کا سلسلہ پورا ہو گیا تو پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کی، طوفان آیا، سب غرق ہو گئے. اور وہی کشتی جس کشتی کو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے قوم کے لیے اللہ کے حکم سے نجات کا ذریعہ بنی، اور باقی سارے کے سارے کافر غرق ہو گئے. حضرت نوح اپنے ماننے والوں کے ساتھ محفوظ ہوئے. لقد ارسلنا نوحا، قرآن کو دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کے قوم کی طرف. انہوں نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انی اخاف علیکم، بے شک مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے. قال الملأ من قومه، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے. اللہ قوموں کے بارے میں وہ قانون بتا چکے ہیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی قوم میں بڑے لوگ پہلے تکبر و سرکشی کرتے ہیں. مالداری، عزت، منصب کا جو غرور ہوتا ہے وہ مانع ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ اللہ کے احکام کو مانے. یہ پہلے تکبر کرتے ہیں، پھر دوسرے لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. چنانچہ قال الملأ من قومه، ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو آپ کو سری گمراہی میں دیکھتے ہیں. فرمانے لگے اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھے کوئی گمراہی نہیں، میں گمراہی پر نہیں ہوں، بلکہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے.
ابلغکم، میں اس لیے آیا کہ تمہیں پہنچاؤں اپنے رب کے پیغام اور تمہیں خیر خواہی اور نصیحت کرتا رہوں، اور دیکھو مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسے آدمی پر جو تم ہی میں سے ہیں، اور وہ اس لیے آئی کہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم اللہ سے ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات ہے کہ جی ہمارے ہی طرح کے ایک انسان ہے، اس کو کیوں پیغمبر بنایا گیا؟ گزر چکا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو پتا ہے کس کو رسول بنانا ہے۔ فکذبوہ، چنانچہ نے ان کو جھٹلایا، فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی حضرت نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے کشتی کے اندر، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا غرق کر دیا، بے شک یہ لوگ اندھے تھے، راہ حق کو نہیں دیکھ سکے۔ دوسری قوم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے سلبی اولاد میں سے ہیں، اور چوتھی یا پانچویں پشت پر ان کی اولاد بنتے ہیں۔ قوم عاد جو ہے یہ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے سام، تو حضرت ہود جو ہیں یہ ان کے جو ہیں پانچویں یا چھٹی پشت پر جو ہے وہ بیٹے بنے، اور حضرت ہود کی طرف حضرت ہود کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس کا بھی مضمون تقریباً وہی ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود نے کیا فرمایا؟ اے میری قوم، تم عبادت کرو اللہ کی، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه، ان کے قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، یعنی آپ تو ہمیں احمق معلوم ہوتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ آج جب کوئی کسی کو دین کی بات سمجھاتا ہے، زیادہ نصیحت کرے، دوسرے کہتے ہیں یار بالکل ہی بے وقوفی باتیں کر رہے ہو، کیسی بیتو کی باتیں کر رہے ہو، تو کوئی وقت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کہیں۔ قال یا قوم لیس بی صفاء، انہوں نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی در حقیقت کوئی حماقت میرے اندر نہیں ہے، بلکہ میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں خدا کے پیغامات پہنچا دوں اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے ان جاءکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ واذکروا، اور دیکھو یاد تو کرو اس بات کو کہ جب کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد خلفاء سردار بنایا اور تم کو وسعت دی، کس کے اندر؟ مخلوق کے اندر۔ اللہ نے ان کو بڑی وسعت دی تھی، خوشحالیاں تھیں، باغات تھے ان کے دور دور تک، تو اللہ کہتے تمہیں ان کے بعد پیدا کیا، ہر طرح کی وسعت و قوت دی۔ فاذکروا علی اللہ، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ تاکہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور ہمارے آبا و اجداد جن بتوں کو پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ بس اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پاس وہ عذاب لے آئیے جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے۔ قال قد وقع، حضرت ہود نے فرمایا تحقیق تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن کو تم نے رکھ لیا ہے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے اور اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری؟ یعنی یہ جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی کوئی حقیقت تو ہے نہیں، تو ان کی حقیقت سوائے اس کی کچھ نہیں کہ کچھ فرضی نام ہے، بس یہ فرضی نام تم نے رکھ لیے ورنہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان ناموں کے ذریعے سے جھگڑا کر رہے ہو۔ فانتظروا، ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو عذاب کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی اور یہ لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ آگے تیسری قوم کا ذکر ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف فرمایا ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تھا۔ قوم سمود کو اللہ نے خاص طور پر فن تعمیر میں بڑی مہارت عطا کی تھی، بڑے طاقتور بھی تھے،
اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان سے گھر بنایا کرتے تھے، محلات بنایا کرتے تھے، چنانچہ ان کی قوت تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ ساری فنکاری اور ان کی یہ معماری میں مہارت کوئی کام نہیں آئی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا۔ حضرت صالح فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی یعنی معجزہ آ چکا۔ وہ معجزہ کیا ہے؟ هذه ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی جو تمہارے لیے ایک زبردست نشانی ہے، بس تم اس کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کے زمین میں چرتی پھرے، اور دیکھو اس کو کوئی بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ تم کو دردناک عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح سے جب ان کے قوم نے معجزہ مانگا تو صالح علیہ السلام نے بڑا معجزہ لا کے دکھایا کہ خرق عادت یعنی خلاف توقع جو ہے، مادی اسباب سے ہٹ کر وہ اونٹنی جو ہے وہ چٹان سے نکلی اور پہاڑ سے نکلی اور زندہ ہو کر نکل آئی۔ تو یہ ایک زبردست معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ وَاذْكُرُوا، اور دیکھو یاد کرو اس بات کو کہ جب کہ تم کو اللہ نے قوم عاد کے بعد سردار بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں آباد کر دیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم نرم زمین سے محلات تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، فَاذْكُرُوا، پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور دیکھو زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، ان کے قوم کے متکبر سرداروں نے کہا ان لوگوں سے جو کمزور تھے اور ان میں سے وہ لوگ ایمان لائے تھے حضرت صالح پر، اتعلمون، اے کمزور لوگوں ذرا بتاؤ کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ حضرت صالح ان کے اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ قالوا، یہ کمزور کہنے لگے بے شک ہم ان تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جن کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے۔ قال الذين استكبروا، مگر متکبر لوگ کہنے لگے کہ ہم ان تمام باتوں پر جن پر تم ایمان لائے ہو، ہم ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقہ، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور یعنی اونٹنی کی کونچیں کاٹ لی، جس کے تفصیل سے قرآن نے دوسری جگہ واقعہ ذکر کیا۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے اے صالح لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فاخذتهم الرجفہ، تو زلزلے نے ان کو آ پکڑا، یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے۔ فتولی عنہم، حضرت صالح نا امید ہو کر ان سے پھرے، وقال، اور فرمایا اے میری قوم، تحقیق میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں خیر خواہی بھی کی تھی، لیکن تم لوگ خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ چوتھا واقعہ قوم لوط کا آ رہا ہے کہ قوم لوط ایک بے حیائی میں ملوث تھی، مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے تنبیہ کی کہ دیکھو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بری حرکت ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ ولوطن، اور اللہ نے حضرت لوط کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ جس کو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، ایسی بے حیائی کا کام جو آج تک کسی نے نہیں کیا، انسانی فطرت کے خلاف ہے اور عقل بھی اس کا تقاضا نہیں کرتی کہ ایسا برا کام کیا جائے۔ انکم لتأتون الرجال، اور وہ بے حیائی یہ ہے کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ در حقیقت تم لوگ حد سے نکل جانے والے لوگ۔ وما کان جواب قومی، اور ان کے قوم کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، کہ ان کو اپنے علاقے سے اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ لوگ تو بڑے پاک باز بننے چاہتے ہیں۔ مذاق اڑایا اور مذاق اڑا کر کہا کہ جی یہ تو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ قرار دیتے ہیں، بڑا پاکیزہ بن رہے ہیں، اچھا ان کو اس جگہ سے نکال دو، کیونکہ کوئی اپنے پاس جو ہے دلیل تو تھی نہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی کہ ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، چنانچہ ہم نے نجات دی حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی کیونکہ وہ مؤمن نہیں تھی۔ اللہ کیا خاندانی تعلق کام نہیں دیتا، اصل چیز اللہ کیا ایمان ہے۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے ان پر بارش برسا دی۔ قرآن کریم دوسری آیات سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ ان پر عذاب کیا آیا کہ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کی پوری بستی کو اوپر لے جایا گیا اور پوری کی پوری بستی اوپر لے جائی گئی اور اس کو پھر دوبارہ زمین پر پٹخ دیا گیا اور پتھروں کی بارش ہوئی. فانظر اے نبی آپ دیکھ لیجئے کہ گنہگاروں کا کیا انجام ہوا. آگے 5واں واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے قوم شعیب کا. قوم شعیب کے اندر خاص طور پر یہ وبا تھی, یہ برا عمل تھا کہ وہ تجارت کے وقت میں, ناپ تول کے وقت میں ڈنڈی مارا کرتے تھے اور اس میں کمی کیا کرتے تھے. اور اللہ کو یہ معاملہ, یہ چیز ظاہر ہے بہت سخت ناپسند ہے. زمین میں فتنہ فساد بھی کرتے تھے, لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے, حضرت صالح علیہ السلام کے راستے سے روکتے تھے, لیکن خاص طور پر ان کے اندر یہ وبا تھی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ایسی چیز ہے جو حقوق العباد سے تعلق, معاملات کے حوالے سے تعلق ہے, اس میں دوسرے لوگوں کے مالی حق میں کمی کوتاہی ہے اور یہ چیز ناپسند ہے. بہر صورت اس واقعے کے تناظر میں ہمیں اپنے حال پر غور کر لینا چاہیے کہ ناپ تول کے اعتبار سے تجارت کے اندر بالخصوص کمی یہ اللہ کو اتنی سخت ناپسند ہے کہ ان پر 3 قسم کے عذاب آئے. ایک تو ان پر زلزلے کا عذاب آیا, دوسری جگہ آتا ہے فأخذتهم الصیحہ, ایک فرشتے نے چیخ لگائی اور وہ ایسی زبردست چیخ تھی کہ اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. اور تیسرا عذاب قرآن نے سورہ شعراء میں ذکر کیا کہ فأخذهم عذاب یوم الظلہ, یعنی ان پر جو ہے برسا بادل, اس چیز کا آگ کا بادل برسا. یہ 3 قسم کے عذاب ان پر آئے. قرآن کریم اس کو واضح کر رہا ہے. وإلی مدین, اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو, یعنی قوم مدین کی طرف, اہل مدین کی طرف, مدین میں رہنے والے لوگوں کی طرف. حضرت شعیب نبی بن کر آئے, فرمانے لگے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی, تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے, بس تم ناپ تول میں کمی مت کرو, ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں دینے میں کچھ کمی مت کرو. اور دیکھو زمین میں اصلاح نافذ ہونے کے بعد اس کے اندر کوئی خرابی مت کرو. ذالکم, یہ سب چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط, اور دیکھو ہر راستے پر مت بیٹھو کہ تم وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر ایمان لائے تم اسے ڈراتے بھی ہو اور اس کے اندر کجی ڈھونڈتے ہو اور اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. جو لوگ ایمان لائے یہ ان لوگوں کو ڈراتے تھے, اللہ کے راستے سے روکتے تھے, ڈاکہ ڈالتے تھے, اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے اور راستے میں یعنی دین اسلام میں کجی نکالتے تھے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ, اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے. فَكَسَّرَكُمْ, اللہ نے تم کو زیادہ بنا دیا. وَانظُرُوا, اور دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, اور دیکھو اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.